ابن عباس پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ بقرہ کی آخری آیت یا آیت الکرسی پڑھتے تو مسکراتے تھے. سبحان اللہ. آپ بھی مسکرا کے پڑھا کریں. مسکراتے تھے, توجہ سے سنیے گا, اور جب مسکراتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ دونوں آیتیں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھتے تو مسکراتے اور ساتھ فرماتے کہ بھائی سن لو, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ دونوں آیات رحمان کے عرش کے نیچے خزانے میں سے ہیں, اور جب من یعمل سوءا یجز بہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 پڑھتے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے اور پھر جھک جاتے. سبحان اللہ. پھر جھک جاتے. کتنی ہو گئی بھائی؟ 17 ہو گئی. اب سنیے نمبر 18. حضرت علی پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جو ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت میں داخل ہونے میں سوائے موت کے کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں ہے. اور فرمایا جو اپنے بستر پر سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گھر اور اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے ارد گرد گھروں کی حفاظت فرمائے گا. تو بستر پر جا کر کیا پڑھنا چاہیے؟ سارے بولیے. تو ہو گئے 18. اب نمبر 19 سنیے جی. حضرت علی پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اسلام میں پیدا ہوا اور پھر اسلام میں بالغ ہوا وہ رات گزارے حتیٰ کہ آیت الکرسی نہ پڑھ لے. آیت الکرسی. اور اگر تم یہ جانتے کہ یہ کتنی برکت والی آیت ہے کہ یہ تمہارے نبی کو عرش کے نیچے والے خزانوں سے عطا فرمائی گئی ہے, اور مولا علی نے فرمایا تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہ کسی کو عطا نہیں کی گئی, اور میں نے کبھی کوئی رات ایسی نہیں گزاری کہ جس میں آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر نہ سویا ہوں. بات سمجھ آ گئی جی؟ کتنی ہوگی بھائی؟ 19. اب 20ویں سن لیجئے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ابو ذر غفاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ پر کون سی آیت عظیم نازل فرمائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے آیت الکرسی نازل فرمائی ہے. کتنے ہو گئے بھائی؟ 20. اب کر لے بھائی. کر لی. اچھا 20 تے پورا کیتا ہے کہ پہلے کر لے؟ 16 سے کیتا. تو اپنی ہی ماری جانا ہے. سنو جی. حضرت معاذ بن جبل پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کھجوریں میرے سپرد کی. صدقے کی کھجوریں میں نے ایک کمرے میں رکھ لیا ان کو, لیکن ان میں ہر روز کچھ نہ کچھ کم ہوتی جا رہی تھی. ہر روز کچھ نہ کچھ کم ہو جائے. میں نے اس کی شکایت رسول پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کی, تو آپ نے فرمایا یہ شیطان کا عمل ہے, تم اس کی تاڑ رکھو, وہ آئے گا اور اس کو پکڑ لینا. آئے گا اور اس کو پکڑ لینا. پتہ چلا کہ گھروں میں اکثر یہ جو چیزیں کم ہو جاتی ہے نا, تو یہ شیاطین کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ شیاطین. تو سس اٹھ کے صبح 9 دے وٹ کٹ چھڑ دیے کہ راتی چوری کھا گئی ہے, اور اگر نو دے کمرے جو کچھ ہے گواچ جائے تو انہوں شک کتنے جاندہ ہے؟ سس صاحبہ دے. حالانکہ کم شیطانہ دا ہے. بولو کم ہے شیطانہ دا ہے. خیر, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ میں رات کو اس کی تاڑ میں رہا. جب رات کا کچھ وقت گزرا تو شیطان ہاتھی کی شکل میں آیا. کس کی شکل میں؟ شکلیں بھی بڑیاں بدل دے لانتی. اور جب دروازے پر پہنچا تو دروازے پر آ کر کسی اور شکل میں آ گیا, اور شکل بدل کر اندر داخل ہوا, اور کھجوروں کے قریب جا کر انہیں کھانے لگا. میں نے اپنے کپڑے کس لیے اور یہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ, اور پھر کہا اے اللہ کے دشمن تو صدقے کی کھجوروں پر چوری کر رہا ہے اور کھا رہا ہے, اور میں نے اس کو پکڑ لیا.
میں نے اس کو اور کہا کہ دوسرے لوگ تجھ سے زیادہ اس کے مستحق ہیں، یہ تو صدقے کی ہیں، میں تجھے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اور میرے نبی تجھے رسوا کریں گے۔ پس شیطان نے حضرت معاذ سے پکا وعدہ کیا کہ چھوڑ دے میں پھر کبھی نہیں آؤں گا، چھوڑ دے میں پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں مجھے اس پہ ترس آ گیا، تو انہوں اپنے آپ تے بھی نہیں آؤں انہوں نے شیطان تے بھی آ گیا، نہیں سمجھے ہو؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا اور پھر صبح حضور سے بتایا کہ اس نے جی نہ آنے کا وعدہ کیا۔ آپ نے فرمایا بھائی تاڑ رکھنا وہ پھر آئے گا، تاڑ رکھنا وہ پھر آئے گا۔ کہتے ہیں کہ میں دوسری رات پھر بیٹھ گیا، وہ اسی طرح ہاتھی کی شکل میں آیا، دروازے پر چھوٹا سا بن کر پھر اندر داخل ہو گیا، تو میں نے بھی پہلی کی طرح اسے پکڑ لیا، مگر اس نے پھر منت سماجت کی اور آئندہ نہ آنے کا مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر جب میں صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے رات کا سارا قصہ سنایا، آپ نے فرمایا تاڑ رکھو وہ پھر آئے گا۔ ایک نقطہ دے دیں کہ ستے پہ ہو، شیطان کے بارے میں تو حضور جانتے ہیں کہ کل آئے گا۔ مولوی کہندا ہے حضور نو کنڈ پیچھے دی بھی خبر کوئی نہیں، پردے دے پیچھے دی خبر کوئی نہیں۔ میں کہا تو شیطان نالوں بھی گرے ہوئے، شیطان دے بارے تے حضور جانتے نے کہ کل آئے گا، اور تیرے بارے چ ایک لمحہ بھی نہیں جان دے، تیرے بارے چ دیوار پیچھے بھی نہیں جان دے، پردے پیچھے بھی نہیں جان دے۔ میں کہا تو شیطان نالوں نہ گر، اٹھ صحابہ دی نقل کر، صحابی نو حضور فرما رہے نے کل پھر آئے گا۔ اگو صحابی نے تو نہیں آکھیا جی کل دیا خبریں تے اللہ جاندا ہے، وہ جانتے سن اللہ بھی جاندا ہے، اللہ دس دے تے اوندا نبی بھی جاندا ہے، پر اللہ دے دسن نال، بولو اللہ دے دسن نال۔ کہتے ہیں وہ تیسری رات پھر اسی طرح آیا، میں نے پکڑ لیا۔ جب میں نے گرفتار کیا تو میں نے کہا اے اللہ کے دشمن، 2 راتیں میں نے تجھے چھوڑا ہے تو پھر آگے تو سفترآباد دے چورا ورگا چور ہوئے گا، نہیں ہٹیا، پھر آگے۔ اور اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں بڑا عیال دار ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، اور شیطان اور ود کے بچے کسی دے ہے ہی کوئی نہیں، کہ پوری یہ دنیا جننے بھی شتونگڑے نے سارے ان کی اولاد نے، بے نمازی بھی بچ پا لو، یہ روحانی اولاد ہوگی نا، شرابی زانی ڈاکو، بھئی شاگرد بھی تو اس اولاد ہی ہوندی ہے نا، روحانی اولاد ہوندی ہے، یہ سب اس کی اولاد ہیں۔ انہوں نے کہا جی میرے بہت بڑے بچے ہیں، بڑا عیال دار ہوں، اور پہلے تو ہمارے پاس کچھ آتا تھا، مل جاتا تھا، اور جب سے حضور پاک پر یہ 2 آیتیں نازل ہوئی ہیں اس وقت پہ ہمیں کچھ بھی ملتا نہیں، اور جس گھر میں وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں 3 دن تک وہاں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا، تو ہم تو مر گئے بھوکے، ہم تو مر گئے بھوکے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا بھی بتا تو صحیح وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا جی مینو چھڈو گے تو پھر دساں گا، مینو چھڈو گے تو پھر دساں گا۔ تو جی میں کوڈے شاہ کو پوچھا نا تیری آخری خواہش کی ہے، پھانسی دین لگے ہیں، انہوں نے آخیا جی مینو رہا کر دیں۔ شیطان نے کہا میں بتاؤں گا صحیح پر وعدہ کرو مجھے چھوڑ دو گے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا جی ایک آیت تو آیت الکرسی ہے، اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر تک جو یہ گھر میں پڑھ لے 3 دن تک اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور آپ کو پہرا دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا اور حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ وہ تھا تو خبیث پر تمہیں سچ بتا گیا ہے، بولیے تمہیں سچ بتا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں معاذ فرماتے ہیں پھر میں نے ان دونوں آیات کو پڑھتا تھا تو کوئی نقصان بھی کبھی ہوا نہیں ہے۔ کتنی فضیلتیں ہوگی جی؟ نمبر 22 سنیے، اب چھوٹی چھوٹی ہیں ختم ہونے والی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں کے ایک کمرے میں تشریف فرما ہوئے تھے، تو ان کا کھانا ایک ٹوکری کی الماری میں، ایک الماری میں ٹوکری میں رکھا ہوا تھا۔ ایک شیطان بلی کی طرح ایک سوراخ سے داخل ہوتا اور ٹوکری سے کھانا اٹھا کر لے جاتا۔ اور سستے نو تے شک کرن دی لوڑ تے نہیں نہ رہ گئی، پتہ لگ گیا تانوں کہ اصل چور کون ہے۔
ابو ایوب انصاری نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے، اب جب آئے تو کہنا عظم علیک رسول اللہ تبرہی۔ تو وہ شیطان آیا، ابو ایوب انصاری نے یہ الفاظ کہے تو شیطان نے کہا اے ابو ایوب مجھے چھوڑ دے، اللہ کی قسم میں پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا، پھر اس شیطان نے کہا کہ میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تو وہ پڑھے تو اس دن اور بعد والے دن تک شیطان کبھی بھی تیرے گھر میں داخل ہے۔ ابو ایوب انصاری نے کہا بھائی بتا دو۔ اس نے کہا جی وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ تو ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا اس کی بات سچی ہے پر وہ خود جھوٹا ہے۔ بولیے وہ خود پتہ چلا کہ سچی بات شیطان بھی دے دو تو لے لینی چاہیے۔ کتنی فضیلتیں ہوں گی بھائی۔